میں ابھی پریزیڈنسی سے آیا ہوں اور صلح ہو گئی ہے ان کی نا نواز شریف کے اور ان کی, اور اب معاملات بالکل ٹھیک ہو گئے. وزیر اعظم بنے تھے نا, وہ ایکچولی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو اپنی مرضی کے مطابق پیچھے کر کے آئے. جب تک وہ وزیر اعظم رہے ان کے ساتھ یہی کشمکش ہر دور میں رہی کہ وہ اپنی مرضی کرتے تھے. پہلی غلطی عمران خان کی وہ تھی جو بزدار کو انہوں نے وزیر اعلیٰ چنا. کابینہ میں تبدیلیاں کی, نیا وزیر اعظم آنے کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ پھر انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ حکومت نہیں بنائیں گے, ہم پی ٹی آئی کے ساتھ بنائیں گے. پی ٹی آئی نے منہ توڑ جواب دیا. مطلب آپ ایک بزدار کی وزارت اعلیٰ دیکھ رہے تھے اور پھر آپ ایک مریم نواز کی, تو زمین آسمان کا فرق ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں وی نیوز کا خصوصی شو صحافت اور سیاست, اور آج میرے ساتھ جو مہمان ہیں وہ پاکستان کے انتہائی عام اور سینئر صحافیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے, اور یہ چند ایک ان لوگوں میں سے ہیں جن کے پاس حقیقی خبر ہوتی ہے اور سب سے پہلے آتی ہے. جناب عامر الیاس رانا صاحب اسلام آباد میں بڑے پرانے کام کر رہے ہیں, کئی حکومتیں انہوں نے دیکھی ہیں, بنتے دیکھتی ہیں, گرتے دیکھی ہیں, اور کہیں کہیں یہ جناب شامل بھی رہے ہیں ہر عمل میں. تو رانا صاحب بہت شکریہ, آج آپ تشریف لائیں, آپ نے وقت نکالا. یہ بتائیں کہ ہو کیا رہا ہے اسلام آباد میں؟ اسلام آباد میں وہ ہو رہا ہے جو میں جب فیبرری 92 میں آیا تو میں بڑے بڑے سینئر صحافی کو پڑھا کرتا. اس وقت تو پڑھنے کا ہی کام تھا یا پی ٹی وی تھا, تو گاسپس, تو یہاں پہ وہی کچھ ہو رہا ہے, آج بھی وہی ہو رہا ہے. آپ کو گاسپ ملے گی کہ کیبنٹ, آپ کو گاسپ ملے گی کہ پنڈی کی انتظامیہ کیوں تبدیل ہو گئی, آپ کو ملے گی کہ جی ساگ ڈار کا نواسا ہے, اس میں جو لوگ ہیں انہوں نے خبریں کیوں نہیں رکوائی یا خبریں کیوں چلوائی. بس یہ ہر وقت. اور چوتھی گوسپ ہے کہ جی ایران اور امریکہ کے مذاکرات اب اسلام آباد میں ہو رہے ہیں. تو رانا صاحب, آپ نے نواز شریف کے ادوار دیکھے, آپ نے بے نظیر بھٹو کے دیکھے, آپ نے مشرف دور دیکھا, جمالی صاحب کی حکومت دیکھی, شوکت عزیز کو دیکھا, پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی دیکھی. آج کی جو حکومت ہے, اس حکومت میں اور ان حکومتوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں 92 فیبرری میں اسلام آباد آیا اور میں نے جرنلزم کا آغاز کیا. وہ نواز شریف کی حکومت تھی, اور 93 غالباً مارچ میں ان کی حکومت کا ڈپارچر ہو گیا تھا, جب انہوں نے وہ تقریر کی تھی کہ جو مشہور تقریر کی تھی, ٹھیک ہے, اور اسحاق خان نے ان کی, اور ہمیں پتا تھا کہ وہ جانے والے تھوڑا سا ریفریش کرنے کیا کہا تھا انہوں نے؟ وہ دیکھیں نا, وہ ڈکٹیشن نہیں لوں گا, میرا خیال ہے نذیر ناجی مرحوم کے وہ فکرے تھے سارا سب کچھ, اور اس نے ان کو, اس تقریر نے ان کو سیاسی طور پہ بہت آگے کر دیا تھا. میرا ایک سارا اتنے 35 سال ہو گئے مجھے جرنلزم میں براہ راست, اور میں نے کالج دور میں اپنے گورنمنٹ کالج بکھر میں میں فقہ اسٹوڈنٹ تھا, تب میں نے شہاب نامہ پڑھا تھا. مطلب دلچسپی ہماری شروع سے ہی اسی کام میں ہے, تو بیوروکریسی تو میری خاص دلچسپی کی فیلڈ ہے. تو ایک سال میں اسلام آباد آ کے اگر آپ کو یہ پتہ ہو کہ اب یہ گورنمنٹ کیوں جا رہی ہے, کیونکہ گل امید روکھڑی مرحوم جو ہے وہ میاں والی سے تھے اور میں بکھر سے ہوں, تو ہمارے تنویر ملک ایک جرنلسٹ تھے, فوت ہو گئے, جو اللہ بخشے, ان کو ہمارے بڑے اچھے دوست تھے. انہوں نے ہمیں یہاں طباق ریسٹورنٹ میں بلایا کہ میں آج اسحاق خان نو مل کے آنا تے بعد روٹی کٹھے کھاسوں. صحیح, تو میں اسی طرح ہی بول دوں. بالکل بولیں. تو وہ جب آئے, ہم نے کھانا کھایا, تو کہنے لگے میں تو اپنی وزارت پکی کر رہا ہوں. اچھا, میں کہا جی کہ میں کہنا بابا جڑا ہے نا اسحاق خان کو کا اگے ہاتھ ہی نہ گندا, آج اٹھ جفی پاندا آئی. میں کہا جی کیوں؟ کہیں گے وہ مولانا کوثر نیازی ودے اتھے تے جتوئی وغیرہ سارے کچھ اور نام لیے انہوں نے کہ یہ سارے وہاں پھر رہے ہیں اور وہاں استعفے اکٹھے ہو رہے ہیں, اور میں بھی دے آیا ہوں. اور میرے لیے انہوں نے وزارت کا, اور وہ پھر وہ بعد میں اسپیشل اسسٹنٹ یا کچھ اس قسم کے مقرر ہوئے. جب آپ کو پتہ ہے مزاری صاحب کو وزیر اعظم لگایا تھا اسمبلی توڑ کے انہوں نے, اور پھر وہ مزاری صاحب بیچارے 29 دن میں وہ ان کو پھر وزیر اعظم لگا دیا تھا انہوں نے, جو پھر گورنمنٹ نسیم حسن شاہ نے واپس کر دی تھی, اور نواز شریف اس وقت دوبارہ بحال ہوئے تھے, اور پھر کاکڑ فارمولہ آیا تھا. اور وہ اس وقت پی ایم ہاؤس اور پریزیڈنسی, جہاں آج کل تو آپ کو پتہ ہے کیبنٹ ڈویژن کے سامنے گیٹ لگ گیا ہے نا, ہم سارے لوگ موٹر سائیکلوں پہ پیدل وہیں پی ایم ہاؤس اور پریزیڈنسی کی جو سڑک تھی اس پہ بیٹھے ہوا کرتے تھے کہ ادھر سے وزیر جا رہے ہیں, ادھر سے آ رہے ہیں, گروپنگ ہو رہی ہے. تو پہلے سال میں ہم نے یہ حکومت بنتے بگڑتے دیکھی, اور وہاں پہ ہوا کہ رویداد خان اور اجلال حیدر زیدی, یہ دونوں مرحومین جو ہے یہ مرحوم اسحاق خان کے خاص ایڈوائزر تھے, اور وہ کہا جاتا تھا جیسے لڑانے میں ان کا اہم کردار ہے نواز شریف کے ساتھ. تو ایک سینیٹر ہوتے تھے مرحوم دیر سے, اخنزادہ بیراور سعید, پی ایم ایل این کے, ہماری ان سے بڑی اچھی گپ شپ تھی. تو اس وقت تو موبائل نہیں ہوتے تھے,
تو میں خبریں میں تھا اور نائٹ ڈیوٹی پہ تھا، تو اچانک کال بجی 1 بجے کے قریب. تو انہوں نے کیا کہ عامر الیاس رانا ہے. میں نے کہا جی میں بول رہا ہوں. کہ اچھا میں نے تو ویسے ہی آپ کا نمبر ملایا، میں ابھی پریزیڈنسی سے آیا ہوں اور صلح ہو گئی ہے ان کی نا، نواز شریف کی اور ان کی، اور اب معاملات بالکل ٹھیک ہو گئے. اچھا وہ بالکل کاپی جاری تھی اخبار کی، میں نے اس میں خبر دی، وہ چھپ گئی. اور صبح 9 بجے میں نے ان کو پھر فون کیا. میں کہا جی کیا کہیں گے؟ وہ رات کو وہ دونوں آئے، اجلال حیدر زیدی اور رویداد خان، اور وہ ساری صلح تباہ کر دی ہے کہ وہ یہ بالکل نہیں ہونے دینی. تو وہ جو سچویشن تھی وہ تھی سیاست کی، اور اس میں پھر بعد میں وحید کاکڑ صاحب شامل ہوئے جب حکومت بحال ہو گئی تھی، اور پھر دونوں نہیں مان رہے تھے، ضد پہ اسحاق خان بھی آئے ہوئے تھے. اور نواز شریف کے بارے میں اس سینس میں کہتا ہوں کہ دیکھیں جب وہ پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے تو وہ انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ IGI کے وزیر اعظم تھے اور وہ فوج کے وزیر اعظم تھے. لیکن مجھے بالکل بڑی اچھی طرح یاد ہے حمید گل صاحب نے، جنرل حمید گل صاحب نے یہ قصہ سنایا تھا. جب IGI بنی تھی تو اس کے سربراہان، یہ میں ہم بیک گراؤنڈ میں ویسے چلے گئے، اگر آپ کہیں تو میں سنا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ نا یہ ہوا تھا کہ جی باری باری سب پارٹیوں کے لوگ سربراہ بنیں گے، اور اس وقت مرحوم محمد خان جنیجو PML کے سربراہ تھے اور یہ تو صوبائی صدر تھے. صحیح ہے. تو وہ کہتے ہیں، جنرل حمید گل نے بتایا کہ ہم اس دن ہار گئے تھے جس دن باری مرحوم یہ اب سمیع الحق سینیٹر کی تھی. انہوں نے کہا جی میں اپنی باری نواز شریف کو دیتا ہوں. اچھا. اور ہمارا سارا سسٹم جس میں ہم جتوئی صاحب کو لے کے آ رہے تھے وزیر اعظم کے طور پہ، تو وہ نواز شریف نے ایسا ہائی جیک کیا ہم سے کہ ہم پیچھے رہ گئے تھے اور وہ آگے آ گیا. جب وہ IGI کا سربراہ بنا اور وہ پنجاب سے تھا تو اس نے لیڈ کیا، یہ سارے لوگ پیچھے رہ گئے. تو وہ جو وزیر اعظم بنے تھے نا، وہ ایکچولی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو اپنی مرضی کے مطابق پیچھے کر کے آئے تھے. اور آج تک وہ جب تک وہ وزیر اعظم رہے ان کے ساتھ یہی کشمکش ہر دور میں رہی کہ وہ اپنی مرضی کرتے تھے. اسحاق خان کے ساتھ سٹارٹ کے 2 پھٹے ہوئے تھے ان کے. ایک یہ کہ جی اسلام آباد میں جی ایز جو لا ہے پریزیڈنٹ نے سب کچھ کرنا، تو انہوں نے کہا میں پرائم منسٹر ہو کے اگر یہاں DC یا چیف کمشنر نہیں لگا سکتا تو میں وزیر اعظم کس لیے بناؤں. دوسرے وہ کہتے تھے کہ آپ فاٹا میں کچھ کام نہیں کر سکتے ایز پرائم منسٹر، یہ کام پریزیڈنٹ کے پاس ہے، گورنر کے تھرو وہ کام کرے گا. اس وقت سیفران کے منسٹر ہوتے تھے سردار یعقوب خان ناصر، جو ابھی بھی PMLN کے ساتھ ہیں، ابھی بھی جیت کے آئے ہوئے ہیں، MNA وہاں سے لورل آئی سے ہی. تو یہ سیفران کے منسٹر تھے. تو انہوں نے اسحاق خان کا راستہ بند کر دیا تھا وہاں پہ کہ نہیں یہ میں سیفران اس وقت منسٹری اور یہ FC وغیرہ اس کے انڈر ہوتی تھی. یہ اب انٹیریئر وغیرہ کے انڈر ہوئی ہے. مطلب یہ اب تو وہ GB اور کانا منسٹری بن گئی نا، وہ اس وقت سیفران اسٹیٹس اینڈ فرنٹیئر ریجن، ریاستیں اور سرحدی امور اسے کہتے تھے، وہ اس کے وزیر تھے. تو انہوں نے وہاں بند کر دیا تھا. اور اسحاق خان سے لڑائی اس عروج پہ پہنچی تھی کہ گور ایوب خان نے، جو آپ پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل ہوتے تو سامنے ایک پریزیڈنسی کا گیٹ ہے، انہوں نے کہا تھا پریزیڈنسی یہاں سے کوئی نہیں جا سکتا، پارلیمنٹ کی یہ اتھارٹی ہے، ہم گیٹ بند کر رہے ہیں، آپ دوسرے گیٹ سے جائیں. اس حد تک ان کی لڑائیاں ہو گئی تھی. آج کا جو نظام ہے نا، وہ ہائیبرڈ نظام، خواجہ آصف نے ایک نظام دے دیا ہے جس میں دونوں مل جل کے رہ رہے ہیں. اور میرے خیال میں آج کے حالات میں بہت سارے لوگ جمہوریت پسندی کا جو میں کہوں گا لیبل لگا کے نا تقریریں کرتے ہیں، میرے خیال میں یہ ڈھکا چھپا سسٹم ہمیشہ سے یہی ہوتا تھا. اب ذرا اوپن ہو گیا کہ جی دونوں مل کے چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو سر جو سوال تھا کہ اس حکومت میں اور ان حکومتوں میں فرق کیا؟ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ان حکومتوں میں آپ دیکھیں نا، پھر بینظیر بھٹو مرحومہ وزیر اعظم بن گئی اور وہ سیکنڈ ٹائم پرائم منسٹر بنی. تو IGI اپوزیشن PMLN بڑی مضبوط تھی ان کے مقابلے میں. جیسے PMLN نے عمران خان کو بھی ٹف ٹائم دیا، خواجہ آصف وغیرہ نے اس کو تقریر بھی نہیں کرنے دی تھی، تو بینظیر بھٹو اور نواز شریف کی بھی وہی ایک لڑائی تھی. اور کہ پنجاب ان کے اپنے ہاتھ میں ہے، اور جب آپ کے پاس پنجاب ہوتا ہے تو پھر اس وقت یہ، بلکہ وہ تو پہلے تھا، لیکن جب محترمہ بینظیر بھٹو سیکنڈ ٹائم بنی تو آپ کو پتہ ہے منظور بٹو 17 سیٹوں کے ساتھ، وہ شاید PML جنیجو کے نام سے ہی تھے اس وقت، تو انہوں نے وہ حکومت بنا لی تھی اور وزیر اعظم وہ بن گئے تھے. اور فیصل صالحات کو مشیر اعلیٰ بنا دیا گیا تھا، وہاں سے وہ MNA تھے، اور لیکن وہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کے اس کے اوپر کرتے تھے. پھر بعد میں جب لڑائیاں ہو گئی منظور بٹو کے ساتھ تو مرحوم کے ساتھ، تو پھر عارف نقی مرحوم کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا تھا، لیکن وہ اسی پارٹی سے آئے تھے. پیپلز پارٹی براہ راست اقتدار نہیں لے سکی تھی. تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ پنجاب کہاں پہ کھڑا ہے اور مرکز کہیں کھڑا ہے، تو وہ لڑائیاں کچھ اور ہوتی تھی. اب جو سسٹم آ رہا ہے، جیسے عمران خان کے ساتھ تھا، تو انہوں نے وہ کہتے تھے نا جی میں پارٹی اس پہ نہیں، وراثتی امور پہ نہیں چلاتا، لیکن انہوں نے ایک ایسا کمزور بندہ چنا. آئی تھنک سب سے بڑی پہلی غلطی عمران خان کی وہ تھی جو بزدار کو انہوں نے وزیر اعلیٰ چنا. ایک اچھا
تیز سیاستدان اگر وہ لگاتے تو شاید ہسٹری کچھ اور ہوتی. لیکن چونکہ عمران خان اس وقت وہ کہتے ہیں نا پٹھیاں بھی سیدھی ہو رہی تھی, بس وہ ضد پہ تھے. اور پھر تو جنرل باجوہ اور بہت سارے لوگوں کی کہانیاں اب آ چکی ہوئی ہیں کہ وہ بزدار کے خلاف تھے, بزدار کو فرق ہوگی, کوئی فلاں یوز کر رہا ہے, کہیں محترمہ ان کی اہلیہ کا نام آ رہا تھا کہ وہ ان کی سہیلی تھی. اور وہ چونکہ پھر عمران خان نے ان کو اون بھی کیا کہ اس نے اگر پراپرٹی میں بوم آیا, پیسے بنایا, انہوں نے تو چونکہ کھلم کھلا اس کی سرپرستی کی تھی. اگر آج جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جی اسحاق ڈار کا نام آ رہا ہے تو کیسے آ رہا ہے, تو یا کسی اور کا نام آ رہا ہے تو کیسے آ رہا ہے, تو وہ سرپرستی نہیں ہو رہی. جو کوشچن ہو رہا ہے کہ جی میڈیا کو اتنی اجازت, ہمارے ہاں سب کے لوگ بات کرتے ہیں کہ جی کیسے اسحاق ڈار کا ڈپٹی پرائم منسٹر نام ہے اور وہ فیملی جڑی ہوئی ہے اور کوئی روک ہی نہیں رہا. ہم سب ٹیون اپ ہو گیا کہ کوئی میسج آئے گا اور ہم رک جائیں گے. تو یہ تھوڑی سی چمبے کی بات لگ رہی ہے, اور اسی میں لوگ پھر جو آپ پوچھ رہے ہیں, فرق یہ ہے کہ اب فوج اور گورنمنٹ کے بیچ میں کوئی ایسی لڑائی نہیں ہے. جیسے عمران خان جب آئے تھے نا تو بالکل ایک پنتھ دو کاج والی مثال تھی کہ کوئی نہیں تھی. لیکن وہ ایک سال کے بعد جب کچھ جرنلسٹوں کو جنرل باجوہ نے افطاری کے بعد بلایا, جو سحری تک میٹنگ چلی, تو میں نے جن لوگوں نے بلایا تھا میں نے ان میں سے ایک افسر سے پوچھا جو آج کل تو کسی سین پہ نہیں ہے کہ یہ کیا تھا. انہوں نے کہا عامر بھائی, دلہن کو جب گھر میں بیاہ کے لایا جاتا ہے نا تو کچھ عرصہ اس کی خدمت کی جاتی ہے اور پھر اس سے میٹھے سے شروع کراتے ہیں کھانا بنانا کہ بھئی اب شروع کرو کام. تو بھائی یہ ایک سال ہو گیا ہے, اب ہم سارا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. تو وہ اس سے لوگوں میں وہ شروع ہو گئی تھی. براہ راست جنرل باجوہ نے جو بریفنگ دی کہ وہ کہاں کھڑے ہیں, اس میں بزدار کا نام بھی لیا کہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈلیور نہیں کر پا رہے اور آپ اس کو چینج کریں. تو آج ابھی تک مجھے تو کوئی ایسی خبر نہیں ملی, ابھی تک میٹھا نہیں بنا. مجھے جو ہے نا یہ خبر نہیں, کیونکہ دونوں ذمہ داریاں لے رہے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. مطلب آپ کل کور کمانڈرز کی کانفرنس دیکھیں, وہ قومی, میں ان کی قومی ذمہ داریوں کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی جب حکومت ہمیں ہدایت کرے گی اور عوامی پاکستان کی امنگوں کے مطابق ہم انڈیا کو پانی پہ جواب دیں گے, مسلح افواج تیار ہے. پرائم منسٹر کی کوئی تقریر آپ نے سنی ہے فیلڈ مارشل کے لفظ کے بغیر کہ وہ جو فوج کا ڈیو کریڈٹ ہے وہ نہ دیتے ہوں, بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں اوور ڈوئنگ کر جاتے ہیں. تو وہ یہ آج کا سسٹم یہ والا ہے کہ دونوں مل کے چل رہے ہیں, چیزوں کو ملا کے چلا رہے ہیں, یہ ہے. لیکن پھر یہ کابینہ میں تبدیلیاں کی, وزیر جانے کی اور نیا وزیر اعظم آنے کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں, اور سہیل بڑائی صاحب جو مسلسل کالم لکھے جا رہے ہیں, یہ کیا ہے سارا؟ میرے نا میں اگر ڈھونڈوں نا اسکرول کروں تو کچھ ظاہر چند ہفتے پہلے میں نے ٹویٹ کیا تھا جب ساری آ گئی تھی کہ یہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں. بڑے بڑے جفادری لوگوں نے, صحافیوں نے اور تجزیہ کاروں نے خبر دی, تو میں نے لکھا تھا کہ فی الحال مجھے کابینہ میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی. میں آج بھی اس خبر پہ قائم ہوں. پرائم منسٹر ابھی فیصلہ کرے نا, یہ کیبنٹ میٹنگ اب ہو رہی ہے تو وہ کہیں گے کہ جی میں سیک کر رہا ہوں, تو ہو سکتی ہے کیونکہ یہ کام انہی کا ہے, وہ تبدیل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو ابھی تک کی اطلاع کے مطابق بتا رہا ہوں کہ ابھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے کہ کابینہ کو اس طرح بدلا جائے گا. کابینہ کسی بھی وقت ضرورت کے فیصلوں میں پرائم منسٹر یہ سمجھیں کہ اچھا جی آئی ایم ایف میں ہمیں یہ ڈچ ہوا ہے یا آئی ایم ایف کے ساتھ ہم ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ماضی میں کبھی بھی 500-600 ارب روپے کا ریلیف آپ کو ٹیکس کا آئی ایم ایف نے نہیں دیا, جو شہباز شریف نے نیگوسیشنز کر کے اس دفعہ بجٹ میں دیا ہے. وہ کہ بہت مہنگائی ہے ہم سب کہتے ہیں, لیکن یہ جو ریلیف ملا ہے چاہے وہ ٹیکس کی تنخواہ دار طبقے پہ, جس میں اب وہ سارے پہلے کہتے تھے ہم سب کہ جی ہمیں ڈز پڑ رہی ہے, اور میں اب بھی کہتا ہوں کہ مجھے میری پوری تنخواہ دے دیں اور مجھ سے ٹیکس لے کے دکھا دیں کہ آپ ایک دکاندار سے تو لے نہیں سکتے, تو پھر ہم کہاں سے دیں گے. لیکن پچھلی دفعہ جن کی کم تنخواہ تھی ان کے اوپر انکم ٹیکس کم تھا, اس کو کم کیا گیا تھا, اور اب کچھ اگلے سلیبز میں ساروں میں چینج کر دیا گیا ہے. اچھا خاصا ریلیف ملا ہے. تو وہ جو چیزیں اور پھر باقی چیزوں میں کچھ کمی ہوئی ہے وہ آئی ایم ایف نہیں دیا کرتی. وہ شہباز شریف کی ایک پرسنل کریڈیبلٹی بنی. آپ کو یاد ہوگا جب ڈار صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب بالکل دو مختلف سمتوں میں جا رہے تھے. ڈار صاحب تھے کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں, ہم پلان بی کر لیں گے, لیکن آئی تھنک پیرس میں ہی شہباز شریف نے آئی ایم ایف کو راہ میں چلتے ہوئے پکڑا. انہوں نے کہا $1 ارب ہمیں لے کے دو پہلے تم. وہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے لے کے دیا انہوں نے, جس پہ آیا تھا کہ جی میں بڑے مشہور آم آپ کو بھیجوں گا پاکستان کے شکریہ کے لیے, اور پھر وہ پروگرام میں واپس آئے. اب اس پروگرام میں سختیاں اس لیے ہوئیں کہ وہ عمران خان نے
یعنی بطور وزیر اعظم پاکستان نے ایک وعدہ کیا ہوا تھا IMF کے ساتھ اور اس میں بدعہدی کی تھی. جاتے جاتے جب انہیں پتہ لگا میں نہیں بچتا تو انہوں نے پیٹرول ڈیزل سب کم کر دیے, ٹیکسیشن کم, پیٹرول بجلی پر یونٹ کم کیا کہ میں چلیں کھیل جاؤں. وہ کھلواڑ ہوا تھا. لیکن آج یہ جواز اب 4 سال کے بعد آپ نہیں دے سکتے کہ جی ہم نے معیشت بچائی. بھائی بچانا بھی آپ نے ذمہ داری تھی, آپ نے حکومت لی, اور آگے چلانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. تو بہتری کے امکانات مجھے نظر آ رہے ہیں, اور دونوں مل کے مطلب آپ فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر کو دیکھیں تو بہت اچھے انداز سے بہت زیادہ ملکی مفاد میں, اور اسی کی جو بنی ہے گفتگو اس میں زرداری صاحب ساتھ ہیں. جہاں مشکل ہوتی ہے زرداری صاحب آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جیسے ابھی صوبہ سندھ اور سب جگہوں سے وہ جو پیسے لے کے دیے ہیں کہ جی جو مرکز کو چاہیے ہے, آپ نے ایک جنگ جیتی, کیا جنگ آپ نے مفت میں جیت لی؟ آپ نے بے شمار پیسے لگا کے وہ ڈرون ان کے گرائے, اسرائیل کے ڈرون کو نیوٹرلائز کیا, اور اپنے ڈرون بھی بھیجے, اپنے میزائل بھی مارے, اور ایک بڑی بہترین دفاعی ٹیکنالوجی سائبر وارفیئر میں کی. تو اس پہ پیسے خرچ ہوئے تھے, اور اب زیادہ تیاری جو اب آپ نے کر دی. دشمن کو بھی پتہ لگ گیا کہ آپ یہاں کھڑے ہیں, حیران ہوئے. اب ان کو مزید حیران کرنے کے لیے بھی آپ کو اگلی تیاری کرنی ہے. تو وہ پیسے تو چاہیے نا, ڈکیتی تو نہیں پڑنی نا. تو وہ صوبوں کے ڈیولپمنٹ فنڈ کو یہی خوش اسلوبی تھی کہ آپ کو چاروں صوبوں سے دیکھیں نا, بلوچستان پہ تو کٹ کیا لگاتے, پہلے ہی کچھ نہیں تھا, تو اب یہ پیسے ملے ہیں. یہ ہے سسٹم. اچھا جی, پیپلز پارٹی کی آپ نے بات کی, یہ ایک لوگ یہ بھی باتیں کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو اس کے جتنا وہ ڈیزرو کرتی ہے اس سے زیادہ حصہ دیا جا رہا ہے. جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے پاکستان کا, دیکھیں جی سندھ میں آپ نے پورا صوبہ ان کے حوالے کیا ہوا ہے, ان کی گورنمنٹ ہے. بلوچستان میں ان کی گورنمنٹ ہے, KP میں ان کا گورنر ہے, اب GB میں ان کی گورنمنٹ بن گئی ہے, یہ لوگ کہتے ہیں بنوا دی ہے. پنجاب میں ان کا گورنر ہے, اور اب کشمیر میں بھی وہ بڑے کنٹیسٹنٹ ہیں. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو, کیا واقعی ان کے حصے سے زیادہ ان کو مل رہا ہے کہ کیا؟ قرم صاحب ہم نے ابھی بات کی تھی 17 سیٹوں پہ منظور بھٹو وزیر اعلیٰ بنے تھے. جی, وہ کس نے بنایا تھا؟ پیپلز پارٹی نے بنایا تھا. تو مجبوری تھی کہ PMLN کو وہاں سے باہر نکالنا ہے, تو انہوں نے منظور بھٹو کو بھی قبول کر لیا کہ ان کو نہیں بنانے دینی. تو جو سیاست ہوتی ہے نا, وہ ایسے نہیں ہے کہ آپ کوئی بھائی چارے میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کچھ لو اور دو کے اوپر ہوتا ہے. پیپلز پارٹی 2024 کے الیکشن سے پہلے بلاول بھٹو کہاں کھڑے تھے PMLN کے خلاف, جن کے وزیر خارجہ تھے ان کے خلاف تقریر کرتے تھے, اور پھر انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ حکومت نہیں بنائیں گے, ہم PTI کے ساتھ بنائیں گے. PTI نے منہ توڑ جواب دیا کہ بالکل نہیں بنائیں گے. اس کے بعد یہ ایک بھانمتی کا کنبہ جو ہے نا پھر دوبارہ جوڑا, کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا, یہ سارے مل کے بنے نا. تو اس میں ایک سودے بازی ہوتی ہے, اور سیاست اسی چیز کا نام ہے. MQM کو آپ کیوں کہتے ہیں کہ جی وہ ہر دور میں دھمکی دیتی اور بیٹھی رہتی؟ سیاست ہے نا. پیپلز پارٹی نے آئینی عہدے مرکز میں مانگے, وہ ان کو مل گئے. ٹھیک ہے, یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کسی نے کو گفٹ کیے. انہوں نے اپنی پارلیمانی قوت آپ کے حوالے کر دی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, سندھ میں انہیں کسی کی ضرورت نہیں تھی. بلوچستان میں طے ہوا کہ 2.5 سال. اب وہ پتہ نہیں وہ 2.5 سال کا فارمولہ چلتا ہے, اس کو اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ سرفراز بگٹی بہت اچھے جا رہے ہیں تو نہ چھیڑا جائے. تو شہباز شریف اور PMLN دونوں اس ہاتھ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ سسٹم کو چلایا جائے, ملک کو چلایا جائے. تو کوئی ضروری نہیں ہے, بلکہ کل میں خبر دیکھ رہا تھا عبد الرحمان کھتران کو ڈی نوٹیفائی بھی شاید کر دیا ہے, جو PMLN کی طرف سے وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے. اب وہ شہباز شریف اس پہ کیسے ریئیکٹ کریں گے, نواز شریف کیا کریں گے, یہ بات کی بات ہے. لیکن یہ سسٹم کا حصہ ہوتا ہے کہ جب آپ سودے بازی کرتے ہیں. دیکھیں نا, جب 2013 میں اسحاق ڈار وزیر خزانہ بنے تھے, چودھری نثار منسٹر بنے تھے, رانا تنویر بنے تھے, احسن اقبال بنے تھے, یہ سارے کالی پٹیاں باندھ کے چلے گئے تھے مشرف سے الگ لینے. ٹھیک ہے, تو ایک طرف وہ سیاست تھی, یہ ان کے ساتھ بھی ہوئے. پھر آئینی ترمیم مل کے کر لی, جس کے نتیجے میں یہ طے ہو گیا کہ جی آپ تیسری دفعہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں, چوتھی دفعہ بن سکتے ہیں, جو مشرف نے انہی کو روکنے کے لیے 2002 والی اسمبلی میں پاس کرائی تھی. تو یہ آپ کو نا پاکستان کی سیاست میں یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. کم از کم میں تو آپ کو وہ بتا رہا ہوں, پچھلی کتابیں ساری موجود ہیں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. مجھے کوئی ریکال کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی کہ جی وٹو کیسے بنے تھے, عارف نقی کیسے آ گئے تھے. یہ ہوتا ہے. 2002 میں مطلب دیکھیں نا, وہاں پہ وہ مہر وزیر اعلیٰ بنے. ٹھیک ہے, وہ بھی ایک سودے بازی کا نتیجہ تھا. پھر اس کے بعد مرحوم وہ آ گئے تھے جن کو جوتا پڑا تھا. ٹھیک ہے, اچھے آدمی تھے, لیکن وہ اپنی پارٹی کو چھوڑ کے آئے تھے, اور انہوں نے مطلب یہ لو دو سندھ میں بھی ہوتی رہی ہے. آج ایبسولوٹ میجورٹی پنجاب میں PMLN کے پاس ہے, تو MPA پیپلز پارٹی کے روتے پھرتے ہیں. ان کو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ سندھ کے اندر ضلع کے ضلع مرضی پہ چل رہے ہیں, لیکن پنجاب میں تو PMLN کے لوگ بھی MPA MNA پریشان رہتے ہیں کہ وہ ایڈمنسٹریشن اپنی مرضی سے اس لیے کرتی ہے کہ چیف منسٹر کہتی ہے لوگوں کے کام کرو, غلط کام کسی کا نہ کرو, چاہے وہ میرا MNA MP ہے. تو وہ شکایتیں نظر آتی ہیں, لیکن
گورننس تو بہتر ہوئی ہے نا پنجاب کی. مطلب آپ ایک بزدار کی وزارت اعلیٰ دیکھ رہے تھے اور پھر آپ ایک مریم نواز کی, تو زمین آسمان کا فرق ہے. اور انہوں نے پہلی دفعہ ایک حکومتی عہدہ بھی لیا, پہلی دفعہ وہ منتخب ہوئی ایم پی اے, اور وہ وزیر اعلیٰ بنی. میرے صاحب میں تو انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے. اب آپ مراد علی شاہ کو دیکھ لیں, آپ چوتھی دفعہ وہاں پہ وزارت اعلیٰ چل رہی ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں یہ چونکہ پہلے قائم علی شاہ تھے اور پھر مراد علی شاہ اور مسلسل چل رہے ہیں. آپ کے پی کو دیکھ لیں, کے پی میں کیا انہوں نے اچھا کیا کہ وہ بتا سکے کہ ہم نے یہ کیا. یہی المیہ سندھ کا ہے. ہم کل بھی اپنے پروگرام ایکسپرٹس میں بات کر رہا تھا کہ مقابلہ ہونا چاہیے کم از کم سندھ, پنجاب اور کے پی کا تمام صوبائی حکومتوں کا, ہیلتھ پہ, ایجوکیشن پہ, ٹورزم پہ, کہ جو بنیادی فیسلٹیز میں کون سا وزیر اعلیٰ کیسا کام کر رہا ہے. ان کی تو ڈبیٹس ہمارے یہاں ہونی چاہیے کہ جی آپ بتائیں آپ نے کیا ایسا انقلاب برپا کیا اور آپ پہلے کیا کرتے رہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, پیپلز پارٹی کی ہم بات کریں رانا صاحب, تو پیپلز پارٹی کے نا دو کشمیر کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, دو ذرا ہٹ کے موقف آ رہے ہیں ان کے. ایک تو ایکشن کمیٹی کا بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں ان کے مطالبات کو, اور کل بھی بلاول نے جی بی میں تقریر کرتے ہوئے کہا ہے جی کہ آئینی حقوق اب ملنے چاہیے, جو کہ تھوڑا سا اسٹیٹ سے ہٹ کے ایک موقف ہے ان کا. دوسرا وہ پی ٹی آئی کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو یہ تھوڑی سی سمجھائیں کہ پالیٹکس پی ٹی آئی. دیکھیں, میں نے پچھلے دنوں کچھ ٹویٹ کیے, کچھ بات کی, تو پیپلز پارٹی کے بہت سارے پرانے لوگ میرے جیسے پی ٹی آئی والے تو گلے پڑے رہتے ہیں, لکھ رہے تھے. مجھے کوئی مسئلہ نہیں, میں نے انفارمیشن کی بنیاد پہ بات کی تھی کہ انوار الحق جو تھے نا پی ٹی آئی سے باغی ہو کے وزیر اعظم بنے تھے آزاد کشمیر کے, انہوں نے سیاسی جماعتوں کے خلاف یوز کیا تھا اس ایکشن کمیٹی کو اپنے لیے, اور بہت اچھی مراعات ملی جو میری اور آپ کی جیب سے کاٹ کے حکومت پاکستان نے دی. پلے سے تو کسی نے کچھ نہیں دیا. 3 روپے یونٹ جو دیا اور سستا آٹا, تو وہ یہاں کیوں نہیں دیتا سب کو؟ پرائم منسٹر کی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اس کے شہری ہیں, کوئی یہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں نا آزاد کشمیر کے بھی, تو ہمیں بھی دے دینا سہولت. لیکن دی, سب لوگوں نے خندہ پیشانی سے کہا جی اوکے ہم ان کو دیتے ہیں. اب یہ راٹھور صاحب اس وقت کمیٹی میں مذاکرات والی میں شامل تھے, طارق فضل, امیر مقام وغیرہ بھی. میری اطلاع تھی کہ اس دفعہ بھی اشارہ فیصل راٹھور کی طرف سے تھا. ٹھیک ہے, آپ شاہ غلام قادر کے واقعے کو چیک کر لیں, وہ اپنے حلقے میں ایک بیسمنٹ میں پروگرام کر رہے تھے اور ایک دم پتھراؤ ہو گیا. پولیس کھڑی تھی, پولیس نے کسی کو بھی نہیں روکا. مطلب اگر آپ ایکشن لیں, وہ اس کے اندر نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی کنائیونس, جیسے میں نے جب یہ بات کی تھی اس کے بعد ان کا راٹھور صاحب کا بیان آیا تھا کہ یہ سیٹیں مہاجرین کی نہیں ہونی چاہیے. وہ سمجھتے ہیں ہماری سیاست میں اس وقت جو آزاد کشمیر میں پوزیشن ہے, یہ مہاجر سیٹوں سے پی ایم ایل این بہت آگے آ جائے گی اور ہمارے لیے مشکل ہوگی. پہلے انہوں نے کہا ہم الیکشن ڈیلے کرتے ہیں, پی ایم ایل این آزاد کشمیر نے کہا جی بالکل نہیں کرنے, ہم ٹائم پہ کرائیں گے. وہ اب بھی یہی کہہ رہے ہیں. ابھی ایک بحث چل رہی ہے کہ وہاں پہ آٹا ڈیزل آپ جلدی فراہم کریں 8-10 ضلعوں میں, تاکہ الیکشن کمپین عروج پہ ہو, تو باقی جگہوں پہ بھی ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا. کیونکہ ایک طرف وہ ٹائم بھی اب آ رہا ہے کہ وہ پرسوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو پڑاؤ جہاں کیا ہوا ہے وہاں سے چلنا شروع کر دینا, تحریک کے اگلے مراحل اناؤنس کریں گے. بات چیت ہے یا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آپ باغی تو نہیں ہو سکتے. آپ کو اسٹیٹ نے وہ کچھ دیا جو دوسروں کو تو نہیں دے رہی. ہم بھی اسٹیٹ کے اسی کے باشندے ہیں, تو آپ کو دے رہے ہیں مہاجرین کی سیٹیں, آپ کو ان کے اوپر میڈیکل کالجز میں داخلے ملتے ہیں, بے شمار مراحت ہیں, آپ ڈبل ووٹ ڈالتے ہیں, آپ کو ڈبل نوکریاں ملتی ہیں جہاں جہاں پہ آپ موجود ہیں. اگر مطلب کشمیری جو ہے جو پنڈی میں ہے وہ پنجاب کو بھی لیتا ہے, وہ آزاد کشمیر سے بھی لیتا ہے, وفاق میں بھی سیٹ لیتا ہے. تو اب یہ پیپلز پارٹی کے جو بیانات ہیں نا, یہ سیاست کے لیے ہیں, اور بلاول بھٹو کی یہ سیاسی ضرورت ہے, اور وہ کیوں نہ کریں. اگر آپ ان کی جگہ بیٹھ کے دیکھیں, وہ کیوں نہ بلیک میل کریں, وہ کیوں نہ پریشر ڈالیں پی ایم ایل این پہ, جیسے انہوں نے پریشر ڈالا سب پہ, اور نتیجتاً وہ لے گئے جے بی کی حکومت. اور اب ان کی خواہش ہے کہ وہ لیں. سیاسی جماعت کے طور پہ میں اس کو رول آؤٹ کیوں کروں کہ یہ کیا ان کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ اپنا وزیر اعظم لائیں. یہی کام تحریک استحکام پاکستان جو استحکام پاکستان پارٹی بنی ہے, اس کو اس وقت بھی کہہ رہے تھے جی پتہ نہیں کتنی بڑی جی بی میں قوت ہوگی, ہار گئی, لیکن ان کو 4 سیٹیں دلوا کے آزاد کی اور 2 مخصوص نشستیں, 6 پہ پارلیمانی پارٹی تو بنا دیا نا. تو ایسے ہی اب وہاں پہ ہو رہا ہے. سیاست میں ہمیشہ اس طرح دیکھیں نا, جب 2018 میں آپ کو پتہ ہے جنوبی پنجاب محاذ بنایا گیا, وہ پی ایم ایل این کے لوگ توڑے گئے, سب کچھ کیے گئے, پھر ان سب کو ترین صاحب کے لا کے اور ان کے گلے میں پی ٹی آئی کے جھنڈے ڈلوائے گئے عمران خان کی. وہ میرا ایک دوست ہنس کے کہتا تھا کہ
V8 میں ڈال کے لے کے آتے ہیں ترین صاحب کے پاس اور ڈالوں میں ڈال کے لے جاتے ہیں ویگو ڈالے میں عمران خان کے گھر بنی گالا. پہلے وہاں سے لاتے ہیں پھر آگے لے کے جاتے ہیں اور ان سب کو PTI میں شامل کرایا گیا. تو یہ سیاسی ضرورتیں مجھے جو آج کل بہت زیادہ ناسے نظر آ رہے ہیں نا جن کو جمہوریت بہت آئی ہوئی ہے ان کے پچھلے ادوار بھی دیکھ لیں اب کے بھی دیکھ لیں. ہم اپنی اس پہ بات کھڑے ہیں کہ آپ کو فوج کو چھوڑ کے باقی آپ نے جو تنقید کرنی ہے. میں فوج پہ اس لیے نہیں بات کرتا کہ فوج آپ کا اور میرا سب کا ادارہ ہے, وہ کوئی الگ سے نہیں کھڑا ہوا, وہ ہمارے لیے جانے دیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں چاہے وہ سپاہی ہے, چاہے وہ جرنیل ہے, چاہے وہ کرنیل ہے, کیپٹن ہے, میجر ہے, کوئی بھی ہے, بریگیڈیئر ہے, اس کے گھروں میں جب وہ شہید پہنچتے ہیں وہ ماؤں کے لال ہیں ان کی, وہ مطلب کوئی ہم اس کی ایک رات کا دین دے سکتے ہیں جو وہ بارڈر پہ دیتا ہے ہمارے لیے. تو ہمیں بس تنقید میں نا اس فرق کو اگر ہم رکھ لینا ملوز خاطر تو بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے. آخری سوال رانا صاحب, حکومت کئی دفعہ کہہ چکی ہے کہ ان کے دروازے کھلے ہیں مذاکرات کے لیے PTI کے ساتھ, اور ابھی پچھلے دنوں میں رانا صاحب نے کل دوبارہ کہا کہ اب بھی وہ آفر موجود ہے. PTI کی طرف سے اب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ مثبت طرز عمل اختیار کیا جا رہا ہے, اور انہوں نے ان کو کہا کہ ہم پارلیمانی پارٹی میں بات کریں گے, اور شاید اب PTI کی وہ پاور بھی نہیں رہی کہ وہ ایک اسٹرینگ سے بات کرے. تو آپ کو یہ بیل منڈے چڑھتی نظر آ رہی ہے, مذاکرات ہو جائیں گے, کچھ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, عمران خان کی رہائی وغیرہ کیا آگے اس پہ کیسے ہو؟ دیکھیں یہ تبھی ہوگا جیسے 3 ہفتے سے ایک آفر تھی کہ نورین خان صاحبہ مل لیں, اور اس میں صرف سمپل بات کہی گئی کہ آپ ایک دفعہ ایک اپلیکیشن دیں اور اس میں آپ کو لکھنا ہوگا کہ آپ ملیں گی, باہر آ کے سیاست پہ بات نہیں کریں گی, مطلب کہ بھئی پریس کانفرنس نہیں کریں گی جو پہلے ڈاکٹر عظمیٰ نے 2 دسمبر کو کیا تھا, جس کے بعد پہلے بھی بڑی یقین دہانی تھی. اب انہوں نے کہا سپرنٹینڈنٹ جیل کو آپ درخواست دیں, اور اگر وہ کل دے دیتی تو آج ملاقات ہو جاتی. تو آج بھی بیگم بشرا کی فیملی کی ملاقات متوقع ہے. آج جب ہم اس وقت بات کر رہے ہیں منگل کو, تو ہو سکتا ہے جب آپ کا پروگرام آن ایئر جائے تو یہ ملاقات ہو چکی ہو. لیکن نورین خان صاحبہ کا یہ ہے کہ انہوں نے درخواست نہیں دی, وہ پروسیس نہیں ہوئی, تو شاید وہ بھی ملاقات نہیں ہوگی. ان کو چاہیے اپنے اندر ایک فیصلہ کریں اپنے لیڈر کے لیے, کیونکہ پھر ہم وہ بات آ جاتی ہے یوٹیوبرز باہر بیٹھے ہوئے, اور یہاں وہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کو جس کو 3 سال 4 اگست کو ہو جانے, اب 1 مہینے سے بھی کم ٹائم رہ گیا ہے, وہ تو وہ بھگت رہا ہے, چاہے وہ اپنی گفتگو سے بھگت رہے ہیں, عمل سے بھگت رہے ہیں, لیکن ان کے سیاسی جو ساتھی ہیں ان لوگوں نے ان کے لیے کیا کیا سوائے بڑک بازی کے. میرے خیال میں ان کے سیاسی ساتھیوں کو ایک دفعہ بیٹھ کے ٹھنڈے دل سے کہ خان صاحب کی ناراضگی سہ لیں گے, ایک دفعہ بات کر لینی چاہیے. پرائم منسٹر جب کہہ رہے ہیں دیکھیں نا ان کو پھنسائیں تو صحیح نا کہ جی ہم آ رہے ہیں بات کرتے ہیں. جب آپ بات ہی نہیں کرتے تو پھر پرائم منسٹر تو تیسری چوتھی دفعہ آفر کر چکے ہیں. بہت شکریہ رانا صاحب, آپ سے بڑی اچھی انفارمیشن ملی, اور لیکن ایک یہ ہے کہ وقت کم ہے, اور انشاءاللہ ہم پھر کسی وقت بیٹھیں گے اور مزید تفصیل میں بات کریں گے, اور ہم کرتے رہیں گے بار بار. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. اس طرح کے اچھے انٹرویوز, شوز اور خبروں اور تبصروں کے لیے دیکھتے رہیے VNews.pk.